الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بزرگ اور نوجوان ساتھیوں، سنیچر سے یعنی ہفتے کے دن سے ہم نے ایک نیا موضوع شروع کیا ہے، دعاؤں کے ذریعے سے بیماریوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کا علاج۔ ہفتے کے دن میں نے آپ کے سامنے ایک دعا رکھی تھی، آئیے آج بھی ہم کچھ دعائیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ بہت ساری ہماری بہنیں اور بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کی شادیاں اور نکاح ہو کر کئی سال گزر جاتے ہیں لیکن ان کو اولاد نہیں ہوتی۔ اس معاملے میں سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیے کہ کئی سال گزرنے کے بعد بھی اگر اولاد نہ ہو تو ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب میں اپنا قانون بیان فرمایا۔ وہ کیا قانون بیان فرمایا؟ وہ اگر ہم جان لیں تو پھر ہمیں اللہ رب العالمین سے کوئی شکوہ نہیں رہے گا۔ اور وہ قانون کیا ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب میں ارشاد فرمایا، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں دونوں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھ دیتا ہے۔ یعنی بہت سارے ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین بے اولاد رکھ دیتا ہے، لیکن یہ بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہ دے اور ہر حال میں اپنے رب پر توکل کرے، بھروسہ رکھے۔ اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ اولاد کا دینا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی پیر، فقیر، زندہ مردہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ یہ چیزیں اولاد دینے والی ہیں۔ اولاد کا دینا یہ صرف اور صرف ہمارے پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو، جن بھائیوں کو، جن بہنوں کو اولاد نہیں ہے، وہ دوا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرے، دعا کا راستہ اختیار کرے۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے پیدا فرماتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، قرآن مجید اٹھائیے، ہم کو ایک بہت ہی پیاری بات معلوم ہوگی۔ سورہ نوح اٹھائیے، سورہ نوح میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ کیا ارشاد فرمائی؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے اپنی قوم سے، اپنے رب سے معافی مانگو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے تم معافی مانگو، اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ جب انسان اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العالمین جب تم اللہ سے معافی مانگو گے، اپنے گناہوں سے توبہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ وہ تم پر آسمان سے بارش نازل فرمائے گا۔ وہ یمددکم باموال و بنین، اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ تو جن بہنوں کو اولادیں نہیں ہیں، جن بھائیوں کو اولادیں نہیں ہیں، جن بھائیوں اور بہنوں جو بھائی اور بہن اولاد سے محروم ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، استغفار کرے، کثرت سے استغفار کرے، دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا اہتمام کرے پورے اخلاص کے ساتھ۔ اور استغفار کا کیا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، وہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ وہ کیا ہے؟ کثرت سے یہ پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جو اولاد سے محروم ہے وہ کثرت سے استغفار پڑھے، استغفار کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کرے، نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ استغفار کثرت سے کرنے کی کوشش کرے۔ کیا پڑھے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھے کثرت سے۔ اور ایک بار پڑھتا ہوں، ذرا غور سے سنیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ استغفار جو سکھایا گیا ہے
ہمارے نبی نے جو بتایا اور سمجھایا ہے وہ اس کا ورد کرے، کثرت سے استغفار پڑھے، اور پھر وہ دعا کرے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگی تھی۔ دیکھیے ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل علی اللہ دیکھیے، اللہ پر بھروسہ دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین چھوڑ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بیویاں ہیں، حضرت حاجرہ ہے، حضرت سارہ ہے، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ پھر بھی اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں۔ دعا کیا کر رہے ہیں؟ وہ دعا پڑھے کثرت سے، استغفار کے ساتھ ساتھ اس دعا کا ورد کرے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ دعا پڑھے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین اولاد کا دینے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے رہے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو اولاد سے کب نوازا؟ جب آپ کی عمر 86 سال کی ہو گئی، 86 سال کی ہو گئی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوانی میں جو دعا مانگے تھے وہ 86 سال کی عمر میں پوری ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں ہے۔ تو جن بہنوں کو، جن بھائیوں کو اولاد نہیں ہے وہ استغفار کی کثرت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ہے وہ دعا مانگے اپنے رب سے گڑ گڑا کر، اور اس یقین کے ساتھ مانگے کہ میرا رب اولاد کو دینے والا ہے اور میرا رب ہی دینے والا ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگے تھے اپنے رب سے؟ ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اولاد کا سوال نہیں کیے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیک اولاد کا سوال کیے۔ تو جن کو اولاد نہیں ہے، جو اولاد سے محروم ہیں، جو علاج معالجہ کر چکے ہیں اور اپنا ہزارہ روپیہ خرچ کر چکے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ دعا کا ہتھیار اپنائے، اور دعا کا ہتھیار اپنا کر نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ استغفار کے ساتھ ساتھ کثرت سے یہ دعا پڑھے۔ کون سی دعا؟ ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا کرے جو حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے کی تھی، مانگی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے کب اولاد عطا فرمائی؟ ذرا دیکھیے۔ تو یہ دعا بھی کرے جو اولاد سے محروم ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، تو یقیناً دعا کا سننے والا ہے۔ تو جو بھائی اور بہنیں اولاد سے محروم ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اولاد کے لیے کیا کریں؟ کون سی دعائیں کریں؟ سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ کثرت سے استغفار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اور حضرت زکریا علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی ان دعاؤں کا ورد کرے۔ ان دعاؤں کو میں ایک بار دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے اور یہ دعا ہم کرتے رہیں۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ سب سے پہلے استغفار کو دیکھتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار ہے۔ اس کے بعد یہ دعا کریں ہم، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ ان دعاؤں کو اگر ہم اہتمام کے ساتھ کریں گے جو اولاد سے محروم ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دے کر بھی آزماتا ہے، چھین کر بھی آزماتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں دونوں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھ دیتا ہے۔ لیکن بندوں کو چاہیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور اپنے رب سے دعا کرتے رہے، کیونکہ وہ دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ تو ہماری بہنیں
جو یوٹیوب پر یہ ہماری باتیں سن رہی ہے، درس سن رہی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ان دعاؤں کا اہتمام کرے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریا نے دعا فرمائی تھی اللہ رب العالمین سے کہ ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان اہل ایمان کو جو اولاد سے محروم ہیں اپنے فضل خاص سے انہیں اولاد کی نعمت سے نواز، اور جن کو اللہ رب العالمین نے اولادیں نوازی ہے، جن کو اولاد دی ہے، اللہ رب العالمین ان اولادوں کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ان اولادوں کو رب العالمین دین کی سربلندی کے لیے اٹھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين۔